या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सामीन ज़िल एहतराम वल इत्तिशाम, आज अल्लाह ताला के फजल व करम से, एहसान से हम एक मरतबा फिर अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने फौतशुदगान के लिए इसाले सवाब की महफिल का इनक़ाद करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका इसको अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। ज़िंदगी गुज़र गई और गुज़र जाएगी। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आज हम किसी के लिए ज़िक्र अज़कार महफिल पाक की जो याद ताज़ा करके बैठे हैं। हज़रत हमारे आज हमें इस बात का एहसास नहीं होगा, मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमें इस बात का एहसास होगा। मरने के बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि हमने कौन से नेक आमाल किए थे जो आज हमें उसका अल्लाह अजर अता फरमा रहा है। कौन ऐसा बंदा है जिसको तोहफा पसंद नहीं है? आज इस दुनिया के अंदर माल, असबाब, पैसा और अशिया ये तहाइफ हैं, जिसको भी मिलते हैं वो खुशी का इजहार करता है। फौत शुदगान के लिए इसलिए सवाब तोहफा है, वो नेमतें हैं उनके लिए। उन नेमतों का जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है अल्लाह के फजल से, उसी की आज इब्तिदा अल्लाह के पाक कलाम से करने जा रहे हैं। जनाब कारी मोहम्मद इब्राहिम कंवर साहब को मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और हुजूर की अल्लाह की पाक कलाम की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला وصدق رسول النبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم تمہارے بدن بدن میں ہے جہاں ہمارے یہاں تمہارے اٹھے اکدی یہ شام یہ یہ حکم اکدی یہ حکم تمہارے عطا جلا جلا یہ رحمت ہے کسی سب برابر
چنا تمہارے خلیل سبھی سے کہیں خلیل سبھی سے یہ بے خبری کہ خلق کہاں سے کہاں تمہارے تمہارے مکی تمہارے زمین تمہارے مکی تمہارے سبا کے بام وہ پھول کے دل گلے سبا چلے کے بام وہ پھول کے دل بلے لبا سنا میں کھلے رضا لبا سنا میں کھلے رضا تمہارے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ احمد علی کو میں پیش کرتا ہوں جی. حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور کی کریں. مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قلب سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں حافظ احمد علی صاحب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں کلام حضرت سیدنا پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے سنا رہے تھے جس سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو ماہ مبارک ہے رجب المرجب بے شمار فضیلتوں سے اس ماہ مبارک کو سرفراز فرمایا ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں فی کلہن ثم خص من ذلك اربعۃ اشہر وجعلہن حرما معظما حرماتہن وجعل الذنب فیہن اعظم والعمل الصالح والاجر الاعظم یعنی تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو بطور خاص ان 4 مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم بنایا اور ان کا احترام عظیم کیا اور ان میں گناہ کو بڑا جرم قرار دیا اور ان میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا وہ حضرات جو دیگر مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس مہینے میں ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں سے بچو اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے یہ تمام نیک اعمال جتنے بھی ہیں اور یہ ماہ مبارک بالخصوص حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال سے بھی منسوب ہے اور اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو آنے والی انشاءاللہ پرسوں یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا تو اپنے
والد کے گھر میں ہوئے، لیکن ان کی تربیت اور پرورش جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہر بچے کو اس کی ماں پالتی ہے، لیکن علی المرتضیٰ کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے۔ حضرت جی آپ خود اندازہ کیجئے کہ کیوں نہ مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم ہو، کیوں نہ باب مدینۃ العلم ہو، ہاں جی، جبکہ ایک ایک لمحہ میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ سب سے پہلے امت میں نماز پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت نماز سے پہلے نوافل ادا فرماتے اور حضرت علی آپ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے۔ یہ آپ کی ایک خاص فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو کوئی نہیں چھو سکتا بھائی۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جو یہ کہے کہ سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے، زمینوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں زمینوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگر آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو زمین سے زیادہ میں آسمان والوں کو جانتا ہوں، آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چند خطبات چند فرامین ناج البلاغہ کے اندر نقل کیے ہیں۔ حضرت آپ جب ناج البلاغہ کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کتنا علم رکھنے والی شخصیت ہیں۔ حضرت کیوں نہ ہو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ جس کے دروازے کی یہ عالم ہے، یہ کیفیت ہے کہ کوئی، میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے حالات زندگی سے ایک واقعہ سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ کتنا علم تھا آپ کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک کیس آ گیا۔ دو عورتیں، ایک کے ہاتھ میں بچہ ہے، ایک کے ہاتھ میں بچی ہے، دونوں اس بات کی دعوے دار ہیں کہ بیٹا ہمارا ہے، بیٹی ہماری نہیں۔ دعویٰ دونوں یہ کر رہی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن اب فیصلہ کون کرے؟ یہ تو وہ بتائے نا جس نے پیدا کیا ہے، بیٹی پیدا کی ہے یا وہ؟ ماں کو پتا ہے نا جی، ماں تو جانتی ہے میں نے کیا پیدا کیا۔ لیکن اب یہ کیسے فیصلہ ہو؟ وہ دور ڈی این اے کا تو دور تھا نہیں، وہ دور ڈی این اے کا دور تو تھا نہیں کہ ڈی این اے چیک کروا لو پتا چل جائے گا اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کیا مسئلہ ہے یار، کیوں پریشان؟ عرض کی حضور پریشان اس لیے ہوں کہ یہ دونوں عورتیں بچے کی دعوت دار ہیں، بچی کو کوئی لینے کو تیار نہیں، اب میں فیصلہ کیسے کروں کہ یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے لگے اتنا آسان سے مسئلہ ہے، یہ کون سی مشکل ہے، ابھی اس کا حل نکالے دیتے۔ وہ ساری کابینہ پریشان تھی، ہم اس کا مسئلے کا حل کیسے نکالیں؟ حضرت علی فرمانے لگے میں ابھی اس کا مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جاؤ بھائی دونوں عورتیں اپنا دودھ لے کے آؤ۔ ایک برتن میں لائے، دونوں کو تولا گیا، ایک کا دودھ ہلکا تھا، ایک کا دودھ بھاری تھا۔ آپ نے فرمایا جس کا بھاری ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے۔ بڑے حیران ہو گئے بھائی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے، میں نے یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے۔ کہا قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ بھائی قرآن پڑھتا ہر کوئی ہے، لیکن وہ قرآن راز کسی کسی پہ کھولتا ہے، ہر کسی پہ قرآن راز تو نہیں کھولتا نا۔ اور باب مدینۃ العلم ہو، حضور کی پرورش ہو اور نگاہ مصطفیٰ ہو اور علم کے خزانے نہیں سمندر آپ کے سینے میں بہ رہے ہوں، حضور کا لعاب دہن گرتی میں آیا ہو، ہاں جی، تو وہ کیسے ممکن ہے حضرت جی؟ آپ کی آنکھیں خراب ہوئی تو حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا۔ وہ لعاب دہن نہیں تھا، وہ حکمت کے چشمے جو کھول دیے گئے، وہ نگاہوں کے آگے جو پردے تھے ان کو اٹھا دیا گیا، حکمت کے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ سینے میں گیا تو سینہ شرح صدر ہو گیا، آنکھوں میں گیا تو آنکھ کو سارے پردے اٹھا دیے گئے، حقیقت تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دو۔
میرے مالک نے یہ تقسیم یہاں پہ بھی رکھی ہے، بیٹے کے لیے میرے رب نے یہ تقسیم فرمائی ہے، بیٹے کے لیے یہ تقسیم فرمائی ہے، تو وہ عورتیں بھی مان گئی ہاں جی جناب جو فیصلہ علی نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اس مقام کا شجاع اور بہادر تو پھر آپ جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور ان کی کیا شان ہے جی، جتنے بھی محدثین ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، علمی بیٹے ہیں۔ ساری دنیا بخاری بخاری کرتی ہے، بخاری شریف کے اندر 3 ثلاثیات ہیں، یعنی 3 واسطوں کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث پہنچتی ہے۔ 22 میں سے 21 ثلاثیات حضرت امام اعظم کے شاگردوں کی ہے، امام اعظم کے شاگردوں سے امام بخاری نے لی ہے، اور حضرت امام اعظم کی جو روایات ہیں وہ ڈائریکٹ آپ نے صحابی سے سنی اور صحابیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یا پھر 2 واسطوں سے، یا تابعی سے سنی جنہوں نے صحابی سے سنی، جس نے صحابی نے رسول اللہ سے سنے، یا 2 واسطوں کے ساتھ یا پھر 1 واسطے کے ساتھ۔ کوئی ایسا محدث نہیں آیا جس کی یہ جناب خاصیت اور 22 صحابہ، ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا 27 صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ 27 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ عام جو روایات ملتی ہیں وہ 22 صحابہ آپ کے اساتذہ میں شمار ہیں، جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہو حضرت، پھر ان کا فیضان قیامت تک کیوں نہ چلے؟ بڑے بڑے دنیا میں آئے، بڑے بڑے امام، ان کے علمی ہم جناب مقام کے ہم معترف ہیں، لیکن جو اللہ نے امام اعظم کو مقام عطا فرمایا بھائی جان وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دادا جان کے پاس جب والد گرامی کو لائے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ اس کو علم والا بیٹا عطا فرمائے۔ یہ دعائے علی المرتضی کا اثر ہے کہ امام اعظم آج پوری دنیا کے اندر راج کر رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی دعا سے پیدا ہوئے، ظاہری بات ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے، تو پھر یہ وہ ابن فارس ہے جو سریا سے علم کو اتار کے زمین پر لایا ہے۔ اب آخری نعت شریف کے لیے حافظ محمد حماد صاحب کو میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ، ایک مسلح کے قارئ کو حبیب اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب
انت فیہم آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل سنائیں آپ کے ہوتے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے طاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے طاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, who is the glorious creator of all the universe, everything within it and out of it. Gentlemen, we have gathered here to commemorate, to please Allah subhanahu wa ta'ala. We have gathered here as this religious gathering. Have you ever wondered, every one of you, have you ever thought about what is the purpose of our life? What is the cause? What is the purpose of our creation? Have anyone asked this question to himself? I think very few person have thought about it. But gentlemen, didn't you think it is an important question? Being the intelligent being, is our purpose is only to live this life like animals, to eat, to drink, to reproduce? Is this the purpose of our lives? Was this the cause of our creation? Imagine someone walking on a road and he comes on a place when the road splits, and there comes another person. He asks him, where should I go? The other person asks him, where you want to go?
What is your goal? What is your purpose? And he said, I would go anywhere. Then he would reply, then wherever you go, it doesn't make a difference. When you don't have a goal, you don't have a purpose, wherever you go, it's abas, it's nothing. It doesn't make a difference. Nothing changes if you select either of these paths. Just like this, I'll give you another example. Imagine a dog chasing a car. A dog chasing a car. Someone asks that why this dog is chasing the car. The other person asks, what if he caught the car? What will he do? This is the example. Same like this, we are living our lives like dogs. We are not thinking about the divine purpose. We are not thinking about the divine cause. That why we have been sent here. Why are we here? What is the purpose of our existence? You should at least think about it. We should at least think, being the intelligent being, we shouldn't be living our lives like animals. We should at least think about the guidance. We should at least have guidance from the divine creation. We should at least think about these things. When we ask the Quran Majid Furqan Habib, when we have guidance from the holy book, the Islam tells us that whether to see what kind of deeds you do. Our purpose here, our cause of being here is to please our Creator, is to please Him, is to obey His commandments, is to obey His laws, not to live our lives like animals. Allah subhanahu wa ta'ala has told us a whole scenario. We are living our lives like any other religion's man. We are living our lives like a short-sighted man. We are thinking of this world, but Allah subhanahu wa ta'ala has given us the greater picture. That there is a world, there is a jahan, there is an alam beyond this universe, beyond this life. There is a greater life, an never-ending life beyond this life. Spare your life, this short lifespan of life, of 50 years, 60 years, maybe 70, 80. If at maximum extent 100 or 110, not more than that. Spare this span of life to me, Allah subhanahu wa ta'ala has said. And Allah subhanahu wa ta'ala will make you a king of the life beyond. A never-ending life. Gentlemen, this is the time we start to think about our purpose here. Why have been we sent here? Whether we want to live like an animal, whether we want to live like an intelligent being. What is the cause of our creation? To seek guidance from the divinity, to seek guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, to seek guidance from the Creator who created us. What was the purpose of our creation? Why have been we sent here? We should at least analyze, at least think about like intelligent beings. We should at least try to be intelligent. This will clear our vision. This will clear our purpose in this life. We are living in dunya. We should be living in dunya. But the fact is that the dunya is living in ourselves. We should be living in this dunya, in this world like a traveler. But what is happening? We are living in like that we will be living here forever. These are the facts we have to face today. Gentlemen, these are the things that we should be considering. These are the things we should be thinking about. That why Allah subhanahu wa ta'ala sent us here. What should be we doing here? Was our purpose of life was to scroll the reels on YouTube, to scroll on Instagram, to do the zombie scrolling and spend our whole night in these bad deeds? Was this the purpose of your life? A never-ending thing, a waste of time? This was the purpose of our life?
Gentlemen, no. The answer is no. We have been sent here for far more greater goals. We have been sent here by the divinity to prove ourselves. We have to analyze the history of mankind, what our ancestors, forefathers have seen. What is their history is telling us. Where are all the massacres? Where are all the bad doers go? What happened to them? Where are all the Faraina? Where are all the bad persons who fought with the good ones, who got with the great personalities? Where did they go? They are only in tales today. Their names are considered an abuse today. So decide whether you want to be the life of an animal or you want to be a person whose names echoes in the history of mankind, whose names and his character impacts the history of mankind. And this was the message today. May Allah guide us all. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه
سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو کلمہ کلام پڑھ حضور پر نور شاہ نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام انبیاء کرام اولیاء کرام کتب غوث ابدال اطاعت مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات مرد عورت بچے بوڑھے جتنے بھی بحالت ایمان سے العقیدہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا کریم بالخصوص جو ہم نے یہ 11ویں شریف کا پروگرام کیا مولا کریم اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے ننیال ددیال سسرال تمام اساتذہ کے لیے دوست احباب کے لیے تمام مولا کریم جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان کے لیے جو ہم نے انعقاد کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ یہ تمام کا تمام ثواب لنگر شریف کا ثواب جن ساتھیوں نے بھی لنگر شریف میں حصہ لیا مولا کریم ان کے والدین کو مولا کریم اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص مولا کریم جن ساتھیوں نے لنگر شریف میں حصہ لیا ان کے والدین کے لیے اور بالخصوص فیصل بھائی نے کہا مولا کریم ان کے والدین کے لیے ان کے بڑے بزرگوں کے لیے تمام جتنے بھی ان کے خاندان میں مردوں میں عورتوں میں بچوں میں بوڑھوں میں فوت ہو چکے ہیں تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنی سوا کسی کا محتاج نہ فرما. خاتمہ بالایمان نصیب فرما. مولا قبروں میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما. محشر میں حوض کوثر نصیب فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیرے فوت شدگان بندوں کے لیے جو اس علیہ ثواب کی محفل پاک کی اس کا بالخصوص ثواب ہم شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خیر چاہنے والوں کی خیر فرما. مولا کریم تمام جتنے بھی مولا کریم پریشانیاں ہیں مولا کریم پریشانیاں پیدا کرنے والے ہیں شیطان ہیں ان شیطانوں سے حاسدوں سے مولا کریم اس مسجد کو محفوظ فرما ہمیں محفوظ فرما. جس کو روشن رکھتے ہیں مولا کریم اپنے رزق حلال میں سے پیش کرتے ہیں مولا کریم ان کی جان میں مال میں عزت میں علم میں عمل میں عمر میں گھر بار کاروبار دکانوں فیکٹریوں میں اولادوں میں برکت عطا فرما. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. مولا کریم باجی مرحومہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما. جن لوگوں نے بھی مولا کریم ہم پر جس طرح بھی احسان کیا مولا کریم لاکھوں کروڑوں مرتبہ مولا کریم ان کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.